ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله رحمة الله والله غفور رحيم. انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے والذین اور وہ جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی وجاہدو اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک یہی لوگ ہیں یرجونا جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا. جہاد کا لفظ جو ہے نا جیم ہے دال سے ہے. جہد کا معنی ہوتا ہے طاقت کوشش محنت مشقت یعنی جد و جہد کرتے رہے کوشش کرتے رہے محنت کرتے رہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی اخلاص کے ساتھ. اولئک یہی لوگ یرجون رحمت اللہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. اللہ کی رحمت کیا چیز ہے یہاں؟ جنت. بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے جس پر میں چاہوں گا رحمت کروں گا. تو رحمت سے مراد جنت یعنی ایک طرف مرتد ہونے والے لوگ اور دوسری طرف ایمان لا کے ہجرت اور جہاد کرنے والے لوگ. اور ہجرت کے بھی دو معنی ہیں ایک عام اور ایک خاص. عام اور خاص کو آپ ہر آیت میں یاد رکھا کریں ٹھیک ہے. ہر آیت کا ایک خاص معنی ہوتا ہے ایک عام معنی ہوتا ہے. خاص معنی کیا ہوتا ہے؟ جس خاص کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوتی ہے. اور عام معنی کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں ہم اسے اپنے لیے کس طرح لے سکتے ہیں. تو عام معنی ہجرت کا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. ہجرہ کا معنی چھوڑنا یعنی ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں. یہ کیا ہے؟ ہجرت. اور خاص ہجرت کیا ہے؟ اللہ رسول کی خاطر وطن چھوڑ دے یا دین کی خاطر اپنا گھر بار وطن علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے صرف دین کے مقصد کے لیے کیونکہ فی سبیل اللہ شرط ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اب یہاں دیکھیے کہ پیچھے قتال کا لفظ ہے یہاں جہاد کا لفظ ہے. جہاد کا لفظ جو ہے وہ قتال سے وسیع تر معنی رکھتا ہے. قتال کیا ہے؟ جنگ. یعنی قتال جہاد ہو سکتا ہے مگر جہاد لازمی طور پر قتال کا نام نہیں. جہاد کے لفظ کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے یعنی کہ صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا. جہاد اصل میں جہد سے ہے کوشش اور طاقت.
یعنی اللہ کے دین پر خود عمل کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کی طرف بلانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ علم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو وہاں بِهِ سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بھی جہاد ہے. تو قتال کو جہاد کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا. یعنی جہاد کا معنی جنگ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی، یہ معنی ہے. یعنی ہر وہ جنگ جو اللہ کی خاطر لڑی جائے گی وہ جہاد تو کہلائے گی، لیکن جہاد جنگ نہیں کہلائے گا. جہاد اور جنگ میں فرق ہے. جنگ جہاد کا صرف ایک حصہ ہے، جہاد اس سے وسیع تر چیز. جہاد ہے کیا پھر؟ کس چیز کی کوشش؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی کوشش. مثلا اگر آپ اپنے آپ کو دین پر جما رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد بن نفس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کسی اور کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے. اس میں آپ اس کو زبان سے کہتے ہیں، کوئی کتاب دے کے، کوئی تعلیم دے کر. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. جب آپ چلنے لگتے ہیں تو آپ کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے. سب سے پہلے اپنے ہی نفس کی. آپ کو اپنا ہی دل نہیں چاہتا، ہر چیز بھاری لگتی ہے، بوجھ لگتی ہے. کرہن لکم، آپ اس کو کاٹتے ہیں، اس بیریئر کو، آگے نکلتے ہیں. شیطان کے وسوسے آتے ہیں، کچھ کرنے لگتے ہیں تو فوراً شیطان سوار ہو جاتا ہے صرف، اس کو ہٹاتے ہیں. پیئر پریشر آ جاتا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں. تو زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کے اپنے بچے آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتے. آپ کے عزیز دوست، رشتہ دار، آپ کا معاشرہ. تو ہر وہ رکاوٹ جو اللہ کے راستے پہ چلنے یا دوسروں کو چلانے میں آ جاتی ہے، اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اللہ کے راستے پہ خود چلنا یا دوسروں کو چلانا. اللہ کے راستے پر چلنے میں کوئی بھی رکاوٹ جو آئے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اور آخری درجے پر اگر کوئی اس کے لیے تلوار یا توپ اٹھاتا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ رکاوٹ دور کر رہا ہے، پرسیکیوشن کو ختم کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی بہادری جتانے کے لیے، کوئی غیرت کے لیے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، جو اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. یعنی اللہ کی خاطر جنگ کرنا ہی جہاد ہے، نہ کہ وطن اور قوم اور مال اور دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑنا. یہ جہاد نہیں ہے. تو یہاں فی سبیل اللہ کی شرط لگائی گئی کہ خالص اللہ کی رضا میں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مالی فائدے پانے کے لیے جنگ کرتا ہے، یعنی مال کہیں سے ہتھیانے کے لیے، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا. سائل نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا، دوبارہ آ کے یہ سوال کیا. آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا. اس کا پھر اطمینان نہ ہوا. تیسری اور چوتھی بار پلٹ کے ایک ہی سوال کرتا رہا کہ اگر کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے اس کے تعجب کی وجہ کو بھانپ لیا. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا
جب تک کہ وہ خاص اس کی خوشی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے نہ کیا جائے. تو اسلام میں جنگ بھی جو ہے اس کا بھی کانسیپٹ کیا ہے بیسیکلی کہ وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو, دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. ورنہ اگر کوئی شخص یا کوئی حکومت اپنے ملک کی سرحدیں وسیع کرنے کے لیے کہ اس علاقے کو بھی ہتھیا کے اپنے ملک کا حصہ بنا لے, اس کو بھی چونکہ وہاں تیل نکلتا ہے اس لیے اس پہ بھی حملہ کر کے اس کو اپنے حصے میں شامل کر لیں, یا فلاں ملک میں یہ ریسورسز ہیں وہاں بھی ہم جنگ کر کے ان کو اپنے ہتھیا لے, تو اس کو اسلام میں جہاد نہیں کہا جاتا اور نہ ہی یہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے. یہ پھر کس کے راستے میں ہوتی ہے؟ کس راستے میں؟ دنیا کا مال حاصل کرنے میں. تو جو جنگ لڑ رہے ہیں یا جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں کچھ دنیا کمانے کے لیے, چاہے آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کو عام کر رہے ہیں یا نیکی کے کام عام کر رہے ہیں, اور پیچھے آپ کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے دنیا کمائیں یا شہرت کمائیں, تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے اور اس پر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ہجرت اور جہاد اللہ کے راستے میں کرو. جو ایسا کرتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جنت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے ان ساری کوششوں کا عوض معاوضہ نیت میں کیا ہونا چاہیے کہ بدلے میں کیا ملے ہمیں؟ جنت, اللہ کی رضا. کیونکہ جنت میں جائیں گے تو تبھی اللہ کا دیدار بھی ہو سکے گا نا, باہر تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے چاہے مال خرچ کریں, چاہے قلم استعمال کریں, چاہے آپ اپنی کوئی سکل استعمال کریں, کچھ بھی کریں, وہ سب جہاد شمار ہوگا. شرط یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو.